الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 50واں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو چل رہی ہے. آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے 2 باتیں رکھیں گے اور کل اگر زندگی رہی تو نبی کی زندگی کا سب سے اہم پہلو اخلاق کا رحمت للعالمین پر گفتگو کریں گے. آج ہم جس بات پر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ 2 چیزیں ہیں: سخاوت، سخی ہونا، بخیل کا اپوزٹ، اور دوسری چیز بہادری، بزدلی کا اپوزٹ. ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. صحیح روایتوں میں، سیاستہ کی روایتوں میں ہے کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، کہ اگر کبھی اللہ کے رسول سے کسی نے کوئی چیز مانگی تو پوری زندگی میں اللہ کے رسول نے وقال اللہ نہیں کہا. کبھی بھی کوئی ایک انسیڈنٹ بھی ایسا نہیں ہے، اور اگر ہے ایک واقعہ ہے اس کو بتا دیتے ہیں. وہ حضرت فاطمہ کا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے جا کر کے حضور سے کہا کہ مجھے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، میں ہی پانی بھر کے لاتی ہوں، میں ہی کھانا پکاتی ہوں. پوری رسپانسبلٹی گھر کے ان کے اوپر تھی. پانی جو کافی دور سے بھر کے لاتی تھی تو نیلا نشان پڑ گیا. یہ جا کر کے حضور سے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی لونڈی یا کوئی غلام دے دیں جو ہمارے خدمت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ میں تم کو نہیں دوں، اور نہ دینے کی وجہ بیان کی کہ یہ غلام آئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، اصحاب صفہ کے پاس کھانے کو نہیں. اگر ہم تم کو خدمت کے لیے دے دیں گے، ان غلام کو اگر ہم بیچ دیں گے تو اس سے پیسے آئیں گے تو ان کے پیٹ کا انتظام ہوگا. اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے اچھی چیز بتا دیتا ہوں. وہ جو تسبیح فاطمہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ اس غلام سے بہتر ہے. بہرحال یہ پلٹ کر آگے میں نے اس لیے کہہ دیا، اس واقعے کو بیان کر دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں ہو نہیں حضور نے ایک مرتبہ فاطمہ کو انکار کیا تھا تو اس کی وجہ بتا دیتے ہیں. ورنہ یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے 2-3 دن پہلے آپ نے کی بات کی کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی طور پر کسی سے بدلہ نہیں لیا. ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے مانگنے پر نہ نہیں کیا، الا یہ کہ گھر میں کچھ موجودگی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت 5-6 طریقوں سے ہوتی تھی. غور سے سنیے گا. سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی مانگ لیتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ میرے کریڈٹ پر قرض لے لو، کہہ دو کہ میں ادا کروں گا. اور ایسے مدینے میں 50 واقعات ہوئے کہ اللہ کے رسول کے نام پر قرض لے لیا گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ آیا تو آپ نے اس قرض کو چھپا دیا. یہ دوسرا طریقہ ہے. یہ دوسرے والے میں کوئی سخی نہیں ہے. سخی ہم اسی وقت ہیں جب ہماری جیب میں پیسہ ہے. تیسری شکل یہ تھی کہ مال آ گیا تو ایک مال ہوتا تھا بیت المال کا، جو پورا پیسہ آتا تھا
اس میں 1/5 اللہ کے رسول کا تھا قرآن مجید کے لحاظ سے. اللہ نے اس میں سے کہا تھا کہ 1/5 آپ کا ہے. بقیہ جو ہے وہ جو لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا اس سے بحث نہیں ہے. اس 1/5 کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ لا يدخره شيء للغد. آپ نے کبھی کوئی چیز کل کے لیے اٹھا کر کے نہیں رکھا. جو چیز آئی وہ آپ نے کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا. اس میں ایک سوالیہ نشان ہمارے لیے ہے کہ ہم ایسا کوئی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو مہینے بھر کا کم سے کم غلہ رکھ ہی لیتے ہیں. اور اس کے بعد تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ احسان کیا کہ اس میں سے کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ نے اپنے ذاتی طور پر یہ کیا جس کا دل چاہے کر لے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر حکم دے دیتا تو نہ کرنے والا گنہگار ہو جاتا. اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کہ اللہ رسول جو آتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے اس دنیا سے کوئی دلچسپی ہے, میں تو ایک آن دا وے ہوں آخرت کے راستے کے لیے, درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا ہوں, لہذا مجھے کوئی خاص دلچسپی دنیا سے نہیں ہے, لہذا میرا دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز کا ذخیرہ کروں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ مال آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نے کہا کہ بلال تقسیم کر دو. مال بہت زیادہ تھا, تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد بچ گیا تو اللہ کے رسول مسجد میں کونے میں بیٹھے تھے, دوسرے کونے تقسیم ہو رہا تھا. حضرت بلال نے کہا کیا بھائی بڑھ گیا؟ کہا نہیں بچ گیا تھوڑا سا. کہا جب تک بچا رہے گا تب تک میں گھر نہیں جاؤں گا, یہ جو بچا ہے یہ بھی مار دینے کا. تو یہ بھی ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ کا طریقہ تھا کہ اگر گھر میں مال ہوتا تھا تو آپ گھر نہیں مسجد میں گزارتے تھے, گھر نہیں جاتے تھے. جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں سونے کی ایک ڈلی تھی, ٹکڑا تھا جو 2-4 تولے کا رہا ہوگا. عصر کی نماز اسی کے بعد آپ بیمار ہوئے. عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اچانک آپ کو یاد آیا نماز سلام پھیرنے کے بعد کہ گھر میں سونے کا ٹکڑا رکھا ہے. اللہ کے رسول جو ہے وہ بڑی تیزی سے گھر گئے اور جا کر کے اس کو پہلے صدقہ کیا. صحابہ بیٹھے رہے مسجد میں کہ کیا معاملہ ہو گیا. اچانک اتنی تیز تو حضور نماز پڑھانے کے بعد ہی بھاگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آج خلاف عادت آپ اتنی تیز بھاگے؟ آپ نے فرمایا مجھے نماز کے بعد یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ٹکڑا رکھا ہے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئے اور گھر میں سونے کا ٹکڑا موجود ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ تیسرے نمبر پہ یہ تھی کہ جب مال آ جاتا تھا تو آپ اعلان کرا دیتے تھے کہ جس کو ضرورت ہو وہ لے جائے. آج تو اگر کوئی چیز آپ فری اعلان کر دیں تو بڑا سے بڑا آدمی بھی اس کو لینے کے لیے, صحابہ کی عادت نہیں. جو ضرورت مند ہوتے تھے وہی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. ایسا نہیں, حالانکہ اللہ کے رسول بہت کم پوچھتے تھے. 1 یا 2 واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی آدمی سے جرح کر لی ہو, ورنہ کیونکہ اللہ کے رسول کو یہ صحابہ کے بارے میں یقین تھا کہ یہ دل کے صاف لوگ ہیں, ان کو ضرورت ہوگی تبھی لے جائیں گے, اگر ضرورت نہیں ہوگی تو نہیں لے جائیں گے. ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہے مجھے یاد آ رہا, بتا دیں آپ کو, کہ ایک بڑے ہٹے کٹے نوجوان صاحب آئے, حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کچھ دیجیے. اللہ کے رسول نے اوپر سے نیچے تک دیکھا ان کو. انہوں نے کہا دیکھو یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے آدمی, کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرتا. کیا کام کرو؟ کیا کام کرے؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی تجارت کرو. کہا تجارت کے لیے پیسہ چاہیے, پیسہ ہی نہیں گھر میں. کہا کچھ بھی ہو لے آؤ, اس کو بیچ کر کے تجارت کرو. کہا گھر میں کچھ نہیں. کہا کچھ تو ہوگا. کہا 1 کٹورا ہے. کہا کٹورا لے آؤ, کٹورا ہی لے آؤ. وہ کٹورا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر کے فرمایا بھائی اس کٹورے کا کون خریدے گا؟ اب بیچنے والے رسول اکرم زیادہ اس کی بولی لگنے لگی, ٹھیک ٹھاک بولی لگ گئی اس کی. تو انہوں نے جو سب سے زیادہ لگایا اس کو دے دیا. دے کر کے کہا ایسا ہے جاؤ بازار سے کلاڑی خرید لاؤ.
कुल्हाड़ी लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी काटी, लकड़ी काट के उसमें बेत लगाया और उनके हाथ में पकड़ा, कहा देखो ये जो आपको ताकत अल्लाह ने दी है इसलिए नहीं आप ज़कात का माल खाएं, आप बस जंगल जाए लकड़ी काटें और लाकर के मक्के में या मदीने में जहाँ भी आपको बेचना है बेचें और आप इस किस्म की दोबारा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमन आदत ये थी कि आप तहकीक नहीं करते थे, और तहकीक करने की बुनियादी वजह ये है कि आपके सहाबा के ईमान पर आपको कंप्लीट यकीन था। आज ऐसा मामला नहीं, आज आपको तहकीक करनी है, ये आपको बता दें, आप इस पर अमल करेंगे लटक जाएंगे। ज़कात दो तरीके से दी जाती है, एक ज़कात आप डायरेक्ट उस आदमी को देते हैं जो खुद खर्चा करता है, एक ज़कात होती है कि आप किसी के हाथ में देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार को वो खर्च करता है। वो जो आपने ज़ाती तौर पे दी है उसमें अगर मिसगाइड हो गया तो कोई मसला नहीं है, तहकीक फिर भी करेंगे, उसके बाद भी गलती हो गई कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन है इस पर तहकीक मस्ट है कि ये पैसा हमारा ज़कात के वक्त में खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा है, और हम आपके पैसे के वकील होते हैं। वकील अगर मुकदमा हारेगा तो तुम भी नुकसान उठाओगे, वकील का क्रेडिट भी जाएगा। ये नहीं हमने वकील साहब को दे दिया, वकील साहब मुकदमा हार के हमारा हारा तुम्हारा मुकदमा हो। वो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार को पैसा देते हैं तो वो आपके पैसे का वकील होता है, और वकील जब तक खर्चा नहीं कर देता सही जगह तब तक आपकी ज़कात का मामला बड़ा टेढ़ा है। लिहाजा उसमें देने में बड़ी जिम्मेदारी की जरूरत है। जब आपको इत्मीनान हो जाए उसके बाद आप दें। तो आप इस पर अमल नहीं करें। अल्लाह के रसूल के सहाबा के सामने जो मामला था वो उनके ईमान की कुव्वत थी। चौथा तरीका आपका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया देते थे, बहुत ज़्यादा हदिया। दो तरीके के लोगों को देते थे, एक तो ये महसूस करते थे अगर किसी के पास कुछ ज़रूरत है तो वही हदिया दे देते थे। कोई आदमी खुददार किस्म के होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में भी होता है कि कोई आदमी परेशान है लेकिन आपसे कहता नहीं है, आप गए उसके घर बच्चों के नाम पे मिठाई के नाम पर आप 200-400-500 जो देना चाहिए इस तरीके से दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप वो उम्मन क्या होता है कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों को हमेशा नेगलेक्ट करते हैं और दूसरों को देते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी हमारी है। क्या हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे बहनोई हैं, लोग हैं, परेशान हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, वो क्या हमसे मांगे नहीं उन्होंने मैं की देना नहीं। ये क्या कमाल हुआ कि मांगा और फिर आपको दिया। तो आपके घर का आदमी तो आपकी पूरी कैफियत, उसकी पूरी कैफियत आपको मालूम थी। अगर मांग करके दिया तो फिर वो आम आदमी हो गया। लिहाजा ऐसे लोगों पर आपको हमारी पूरी निगाह होनी चाहिए कि इसमें कौन परेशान है। ये रिश्तेदार जो खासकर जो हमारे घर के लोग हैं, सबसे पहले इनको जो है वो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उनके मांगने का इंतजार नहीं करें बल्कि खुद देने की फिक्र करें हदिया के शक्ल। अच्छा, ज़कात के बारे में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बतावें देखो भाई ये ज़कात की रकम है मैं आपको दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी नीयत होनी चाहिए ये ज़कात है। लेने वाले को ये बताना, क्योंकि ये तो उसको आप तकलीफ पहुँचाने वाली बात है। अगर एक आदमी खुददार है और आप उससे बताएंगे देखो भाई ये मैं ज़कात दे रहा हूँ तुम लेते क्या, ये तरीका नहीं है ज़कात देने का। आप अपने तौर पर ये समझ लीजिए ज़कात का मुस्तहिक है और आपको ज़कात की नीयत हो जाए ज़कात करें। कभी कभी लोग उल्टा करते हैं, किसी रिश्तेदार को पैसा दिया उधार नहीं आया, अच्छा चलो ज़कात की नियत कर लेते हैं। ये नहीं चलता। पैसा दिया है उधार, बाद में मालूम हो गया जब पैसा डूबने वाला है, अब डूबने वाला है तो अल्लाह के नाम चढ़ा दिया उन्होंने उठा कर। ये अल्लाह के नाम नहीं चढ़ता पैसा। बाद लोग ऐसी हरकत करते हैं, बात समझ में नहीं, ऐसा नहीं करें। पांचवा तरीका अल्लाह के रसूल के सखावत ये था कि किसी से कोई चीज़ खरीद देते थे, खरीदने के बाद थोड़ी सी वो गिफ्ट कर देते थे तो पैसा भी उसको पहुंच जाता था और उसका माल भी उसको पहुंच जाता था। छठी शक्ल ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ आपका कुशादा हुआ मदीने में सन 5-6 हिजरी के बाद, तो जो लोगों मुसलमानों पर कर्ज होता था वो आप क्या करते थे, अपनी जेब से भर देते थे। नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले तो हर हाल में पहले पूछते थे कि बंदे पर कर्जा है कि नहीं है। अगर कर्जा होता था तो आपकी जेब में होता था तो उस कब्ल इसके कि आप नमाज जनाजा शुरू करें पहले उसको पैसा अदा कर देते थे। और अगर कभी ऐसा हुआ कि बंदे के ऊपर कर्जा है और कर्जा देने की हुजूर के पास सलाहियत नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कहते थे कि साहबा से आप नमाज पढ़ लें, मैं नमाज पढ़। कर्जा बहुत बड़ा गुनाह है, इसको लोग छोटा समझते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कर्जा लेते वक्त ये नियत कर ली है कि वापस नहीं करना तो तुमने फरमाया चोरी किया है। ये जरूरी नहीं चोरी, आप जिस दिन आपने लेने वाले की नियत ये हो गई कि कर्जा वापस नहीं करना है,
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے چوری کی، یہ چور کی پوری سزا اس کو ملے گی۔ لہٰذا قرضے کے بارے میں بہت سنجیدہ رہنا چاہیے۔ بعض حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اس کا قرضے والا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ بہت خطرناک شکل ہے جس کے ہم عادی مجرم ہیں، لہٰذا اس سے ہم کو پرہیز۔ تو یہ 6 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے تھے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، کچھ واقعات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ کو بتایا تھا ایک مرتبہ، اس آدھا مال میں حضرت خدیجہ کا مال تھا اور آدھے مال میں پورے مکے کے تاجر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ کی، اس کے بعد سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 51 سال تک خدیجہ کے ساتھ رہے۔ 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور 51 سال آپ کی جب عمر پہنچی ہے تو خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، تو تقریباً 26 سال حضور کے ساتھ رہی وہ۔ اس 26 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پاور آف اٹارنی حضرت خدیجہ نے دے دیا تھا کہ آپ جیسے چاہیں ویسے مال خرچ کریں۔ کتنا اللہ کے رسول نے خرچ کیا کہ جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو جو اونٹنی پر ہجرت کرنے کے لیے جانے والے تھے وہ اونٹنی ادھار خریدی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیسہ دے کر کے، حالانکہ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میری طرف سے گفٹ ہے، انہوں نے کہا نہیں میں اس کا تم کو پیسہ ادا کروں گا، اور بعد میں آپ نے پیسہ ادا کیا۔ تو پوری جتنی دولت تھی ان 26 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لٹا کر کے یہاں سے مدینہ گئے تھے۔ جب مدینہ آپ گئے یہاں سے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو سخاوت اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کی، جبکہ وہاں پر حکومت نہیں تھی، حالات بہت ٹھیک تھے لوگوں کے، اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر کہا تھا جب اس نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے جب غار حرا سے واپس آئے کہ ایسا ہے مجھے تو لگتا ہے میں بڑا خوف لگ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا تھا، کہا تھا انک تحمل الکلہ، آپ پریشان حال لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیوں ہلاک کرے گا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ نے جو بات کہی تھی اس بات میں بھی آپ کی سخاوت کی بات تھی کہ آپ اس طریقے سے سخاوت کرتے ہیں۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے، 6000 لوگ پکڑے گئے غزوہ حنین میں۔ پہلے تو بڑی خطرناک جنگ ہوئی، اس میں بھی وہی کہانی دہرائی گئی جو حج میں آگے آئے گی کہانی پوری۔ بہرحال آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابض ہو گئے اور بنو حوازن کے لوگ تھے، 6000 لوگ قیدی پکڑے گئے، سب کو لے کر آ گئے مدینہ۔ بنمے میں ایک قیدی سے جنگ بدر میں 4000 روپے لیے گئے، 4000 روپے لے کر کے چھوڑے گئے تھے۔ 6000 قیدی سے اگر 4000 روپے لیے جائیں تو تقریباً جو ہے وہ 2,40,00,000 درہم ہوتے ہیں، 2,40,00,000 درہم ہوتے ہیں۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ان کو آپ معاف کر دیں، ہم لوگ اسلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے 6 کے 6,000 کو معاف کر دیا۔ حالانکہ اس وقت یہ معاملہ ہوا ہے، اسلامی حکومت کے پیسے کی سخت ضرورت تھی، اور 2,40,00,000 بہت ہوتا ہے اس وقت کا، 2,40,00,000 آپ اندازہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب معاف فرما دیا اور کہا ان کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چچا ہیں کہ جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میری حالت بڑی خستہ ہے، ایک تو میں بدر میں پکڑا گیا تو آپ نے فدیہ ہم سے کمپلیٹ کیا، اور ہمارے بھتیجے حضرت عقیل پکڑے گئے، ان کا بھی فدیہ ہم ہی نے ادا کیا، تو میری رہی سے ہی پونجی مکے کی سب کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی۔ اتفاق سے جس وقت انہوں نے حضور سے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مسجد نبی میں کچھ سامان آیا ہوا ہے اور وہ سونے اور چاندی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان سے کہہ دو جتنا اٹھا سکے اٹھا لے جائے۔ اب یقینی بات ہے سونا چاندی انہوں نے باندھ دیا گٹھر جتنا باندھ سکتے تھے، اب اٹھا رہے ہیں تو اٹھ نہیں رہا۔ حضور تعالیٰ کے پاس آئے کہ اللہ کا رسول آپ ذرا ہاتھ لگا دیجیے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگا۔ کیوں؟ یہ تمہارے لالچ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، میں ہاتھ نہیں اتنا تو میں نے تم کہا تھا اتنا اٹھا تو اٹھاؤ، تم باندھ لیے اتنا کہ اٹھا بھی نہیں پا رہے ہو، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا اچھا کسی صحابی کو حکم دے دو کہ میری مدد کر دیں اٹھا لیں، انہوں نے کہا میں کسی صحابی سے بھی نہیں کہوں گا۔
اس کے بعد انہوں نے کیا کیا پھر اس میں سے نکالا جتنا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر کے لے گئے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 40,000 درہم تھے جو انہوں نے اٹھایا تھا, کیونکہ جس طرح سے یہ ہٹے کٹے رہے ہوں گے, کیونکہ ان کے بارے میں کہ بڑے ہٹے کٹے تھے, تو 60-65 کلو تو ضرور سونا چاندی رہا ہوگا جو اٹھایا انہوں نے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے تھے تو اس طریقے سے دیتے تھے. ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آ کر کے کہا کہ اللہ اصل میں 90,000 درہم حضور کے پاس آئے, تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس کو ضرورت ہو لے جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانٹتے رہے, سب بڑھ گیا. وہ ایک صاحب آئے بعد میں سارا ختم ہونے کے بعد, انہوں نے اللہ رسول مجھے چاہیے, کہا بلال سے جمع ہوں وہاں دے رہے, کہا ختم ہو گیا, کہا اچھا فلاں دکاندار کے پاس جاؤ میرے نام سے قرضہ لے لو. وہ گیا بندہ وہاں سے قرضہ لیا, پھر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرضے کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, جب اس کو کہا انہوں نے تو حضرت عمر نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی, انہوں نے کہا اللہ رسول یہ آپ نے کیوں تکلیف کی کہ آپ ان کو قرضہ دلا کر کے اپنے اوپر قرضہ لے رہے ہیں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اللہ نے آپ کو یہ تو نہیں کہا ہے کرنے کے لیے. ما کلف اللہ بما قدر علیہ, یہ انہوں نے جملہ کہا کہ اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا جس کی آپ قدرت نہیں رکھتے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. حضرت عمر کے جملے کے سننے کے بعد حضور کو اندر سے بڑی کراہیت ہوئی کہ حضرت عمر نے جو بات کہی اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی. چہرے سے آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے اس کو برا جانا, لیکن بولے کچھ نہیں. ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے, انصاری صحابی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول انفق ولا تخف, اللہ کے رسول خوب خرچہ کرو, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک عرش والا آپ کے ساتھ ہے نا آپ کو خلاش نہیں کرے گا. آپ خود جب اس جملہ سنے نا تو آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو گیا. وہ حضرت عمر کے کہنے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی وہ تکلیف کیا ہو گئی, دور ہو گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ میں اسی کے لیے بھیجا گیا ہوں, جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو آیا میں بانٹتا رہوں. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر کو ہوا کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال نبی کے ساتھ نے ان کو کچھ گرفت نہیں کیا, لیکن آپ کو اچھا نہیں لگا. ایک مرتبہ نبی کے ساتھ 10 درہم لے کے نکلے بازار, آپ کو قمیص خریدنی تھی, نئی قمیص آئی ہوئی تھی کہیں سے ریڈی میڈ. اللہ کے رسول صحابہ بھی گئے, صحابہ کو بھی شوق تھا کہ ہمارے رسول ذرا اچھا پہنے کبھی کبھی. تو یہ لوگ سب لوگ لے کر کے گئے, اللہ کے رسول بہت اچھی قمیص آئی ہے مارکیٹ میں. اللہ کے رسول گئے, پسند کیا ہے, قمیص لے لیا 4 درہم میں. ایک دوسرے صحابی اتفاق سے بعد میں آئے, انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو قمیص بہت اچھی لگ رہی ہے, کہا اللہ کے رسول قمیص بہت اچھی ہم کو دے دیجیے نا. انہوں نے اتارا دے دیا. اب یہ جو سب لوگ لے کر کے گئے تھے قمیص خریدوانے, تو ان کی پلاننگ فیل ہو گئی. ابھی تو 6 درہم جیب میں بچے ہوئے تھے, لوگ پھر پلٹا کے لے کر آ گئے کہ چلو اللہ کے رسول دوسری خریدی جائے گی. میں اللہ کے رسول نے دوسری خرید لی, خیر پہن لیا. ان کو صحابہ نے ان کو کہا کہ تمہیں یار ایک ہی تو قمیص خریدا, وہ بھی تم مانگ لی. اس نے کہا بھائی مجھے برکت کے طور پہ چاہیے تھا, لہٰذا مجھے دے دیا. بہرحال یہاں سے نکلے تو ابھی گھر نہیں پہنچے تھے, مسجد نبوی کی ایک عورت جو ہے لونڈی تھی, رو رہی تھی کھڑی. اللہ کے رسول گزرے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پوچھو کیوں رو رہی ہے بچی, کیا پرابلم ہے اس کو. تو اس کو جو ہے پوچھا اللہ کے رسول نے کیوں رو رہی ہے. کہا میرے مالک نے مجھے بھیجا تھا سامان لینے کے لیے 2 درہم لے کر کے, اور وہ راستے میں کہیں گر گیا, اب میں کیسے واپس جاؤں, مجھے بہت مارے گا. 2 درہم دن کے پاس بچے تھے, 4 کے 2 خریدے تھے, تو انہوں نے فرمایا چاہیے 2 درہم لے لو, جاؤ مالک سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جاؤ سامان خرید لو. وہ سامان خریدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے کہ چلی جائے. پھر وہ آ کر رونے لگی. انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے. کہا میں اتنی دیر کر دی ہوں کہ اب اس پر مارے گا وہ مجھے, کہ اتنی دیر تک تم کہاں تھی. انہوں نے کہا چلو تمہارے گھر تم کو چھوڑ دیتے ہیں. خیر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے. وہ صحابی تھی جن کی یہ لونڈی تھی, وہاں پہنچے. اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم. وہ سنے لیکن بولے نہیں. پھر اللہ کے رسول نے کھٹکھٹ کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو پھر نہیں بولی. تیسری مرتبہ آئی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, وہ بھاگ کر کے آئے. کہا کیا بات ہے؟ ارے آپ ہیں. کہا پہلی مرتبہ نہیں سنے تھے کیا؟ کیا سنا تھا. کہا پھر بولے نہیں آپ. کہا میں سوچا آپ کے منہ سے برکت کی دعا نکل رہی تو کئی مرتبہ نکل جانا, تیسری مرتبہ تو آپ واپس ہو جاتے, اس سے پہلے ہم نے طے کر لیا آ جائیں گے ہم, اس لیے ہم 2 مرتبہ تو خاموش رہے کہ آپ ہمارے اوپر برکت کی دعا کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی کے ایک جملہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو حضور نے فرمایا, انہوں نے پوچھا اللہ رسول ہمارے دروازے پر آپ بغیر اطلاع کے کہ ہماری خوش قسمتی کا خوش قسمتی بات نہیں ہے, یہ بچی رو رہی تھی, اس کو تم نے بھیجا تھا, ڈر رہی تھی, اس لیے میں اس کو چھوڑنے آیا ہوں. وہ صحابی نے کہا اللہ رسول آپ اس کو چھوڑنے آئے اس وجہ سے زیادہ آج سے ہی آزاد ہے, یہ بچی آج سے آزاد ہے, اس نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی میں غلطی اعتراف کرتا ہوں, وہ بچی آج سے آزاد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس 10 درہم کے بارے میں کہ اللہ نے بڑی برکت دی. دیکھو 10 درہم میں ایک لونڈی آزاد ہو گئی, اور 10 درہم میں 2 آدمی کیا کر لیے, قمیض بھی پہن لی. سمجھے نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اس طریقے کی تھی. ایک مرتبہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتی تھی, تو یہ ہاتھ کے کام کرتی تھی, چادر وادر پہ کڑھائی بڑھائی پر. تو انہوں نے بڑی خوبصورت چادر اللہ کے رسول کے لیے بنائی اور لے کر کے آئیں. اللہ کے رسول میری دلی تمنا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تہبند کے طور پر استعمال کیا. باہر پہنچ کے نکلے, ایک بدو آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بڑی جاندار چادر ہے کہ ہم کو دے دیجیے نا. اللہ کے رسول صلی نے کہا اچھا. پھر آپ واپس چلے گئے, گھر گئے, دوسری اپنی چادر پہنی اور اس کو خوب تہہ کر کے لا کر کے اس بدو کے حوالے کیا. اب وہ جو صاحبہ تھی ان کو تو لگا کہ یار ہم تو حضور کے لیے دیے تھے, تو کہا کہ بھائی تم کو نہیں مانگنا چاہیے. تو لوگوں نے الگ لے جا کر اس کو سمجھایا کہ تم کو نہیں مانگنا چاہیے, تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول سے جو چیز مانگ لی جاتی ہے آپ دے دیتے, پھر بھی آپ مانگو. یہ مجھے چادر کی ضرورت نہیں, مجھے اپنے کفن میں ایک چادر چاہیے تھا, وہ اللہ کے رسول کے استعمال والی چادر مجھے نظر آ گئی, میں اس لیے لے لیا. اب وہ صحابیہ نے جب حضور یہ انہوں نے بتا دیا, خیر صحابہ خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رکھنے کے لیے سوچا کہ بازار سے ایک چادر خریدی جائے اور یہ ان کو دے دی جائے, اور وہ چادر ہم استعمال کر لیں تاکہ اس عورت کا دل نہیں ٹوٹے. حضور صاحب یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ بعد اتفاق سے یہ بندہ لے کر کے گیا, اس کا انتقال ہو گیا. قبل اس کے ہے کہ وہ دوسری چادر اللہ کے رسول کو ریپلیس کر دے, اس سے پہلے بندے کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. وہ چادر اسی کے کفن میں استعمال ہوئی. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ایک جنگ میں واپس آ رہے تھے, تو اونٹ بڑا ان کا ڈھیلا تھا. اب بار بار پیچھے ہو جائے سارے صحابہ سے رکے, پھر یہاں آئے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کیا چکر ہے یار جابر, کیا چکر ہے؟ یہ تھا لیڈر کے تن کا اونٹ چل ہی نہیں رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 روایتیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائے تو بیٹھا لو, اونٹ کو بیٹھا لو. حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر کے اس کی پیٹھ پر مارا. ایک روایت میں یہ آتا ہے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی, اس چھڑی سے اونٹ کو کیا کیا انہوں نے, تھوڑا سا 2-4 لگایا. اب صاحب وہ اونٹ شروع ہو گیا, اب اتنا تیز چلنے لگا کہ یہ سب اس کے سب پیچھے ہی آگے, اور وہ لاکھ روک رہے ہیں لیکن اونٹ جو ہے وہ تیز جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر بہت تیز چل رہا ہے, وہی اونٹے اللہ کے رسول کیا بیچو گے؟ کہا رسول کیا بیچنے کی بات ہے, آپ لے لیں اس کو, یہ میری خوش قسمتی آپ استعمال کریں. نہیں, وہ تو نے فرمایا سودا کر لو, مدینہ چل کے پیسہ دے دو. کہا ٹھیک ہے. جو انہوں نے طے کیا, جب مدینہ پہنچے تو یہ لے جا کر کے اونٹ دروازے پہ باندھ دیا اللہ کے رسول کے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کہا بلال ان کے اونٹ کا پیسہ دے دو, کیونکہ بلال ہی پورے کیا تھے, خزانچی تھے, کھانے کے سارے سامان لانے کے سب کا پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا. انہوں نے پیسہ دے دیا. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ کو عبداللہ بن جابر کو تھوڑی دیر کے بعد بلایا, کہا وہ جو پیسہ دیا وہ تو تمہاری قیمت تھی, یہ اونٹ کو گفٹ کرتا ہوں. کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کو اونٹ کی بھی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے اس اونٹ کو ان کو گفٹ بھی کر دیا. یہ میں نے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول خرید بھی لیتے تھے اور کیا کرتے تھے, اس کا پھر سامان بھی واپس کر دیتے تھے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سخاوت کا اندازہ نہیں کر سکتے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس سخاوت میں سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے کوئی آندھی چلتی تھی اور بڑی تیز ہوتی، اس طریقے سے آپ کی سخاوت کا معاملہ رمضان میں خاص کر ہوتا تھا، اور کوئی بھی آدمی آپ کے دروازے سے واپس نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ ایک پالیسی سمجھ لیں، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر میں گوشت آیا. ایک سائل آ گیا مانگنے والا، اللہ کے رسول کے گھر پر کھڑا ہوا. حضرت عائشہ نے گوشت کو کاٹا اور اس کو ایک پیس دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے گا. عائشہ گھر میں کچھ ہے پکانے وکانے کا؟ نے کہا ہاں گوشت رکھا ہوا ہے، ایک گوشت آیا تھا، آدھا تو میں نے دے دیا ہے، آدھا رکھا ہوا ہے. تو نے فرمایا جو دے دیا وہ باقی ہے، جو دے دیا وہ باقی ہے، جو رکھا ہے وہ ختم ہو گیا. یہ پالیسی تھی اس سخاوت کی بنیاد کہ جو خرچ ہو گیا ہے وہ باقی ہے، اور جو رکھا ہوا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ خرچ ہو گیا ہے. یہ باتیں کہنا آسان ہے، مولانا سراج صاحب کو بھی آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اب ہمارے پاس اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتا دیا. ایک طرف تو سخاوت کی آپ نے اتنی باتیں سنی، میں آپ کو اس کے پہلے بتایا نا، میں اس قسم کی تقریر کم کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر عملی شکل میں لوگ عمل نہیں کر سکے. اس مسئلے کا حل پہلے 2-3 منٹ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو آپ فقیر چھوڑ کے نہیں مریں. یہ بھی آپ کی حدیث ہے کہ آپ اپنی اولاد کو فقر کی حالت میں، اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو آپ ان کو اس حال میں چھوڑ کر کے نہیں مریں کہ وہ فقر کی حالت میں. اگر پیسہ مطلقاً رکھنا گناہ ہے تو سوال یہ ہے وراثت کا پورا سسٹم اللہ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی جب رہے گا تبھی تو وراثت بٹے گی. جب اگر یہی پالیسی ہوگی کہ سب کچھ لٹا دو تو سوال یہ ہے کہ پھر وراثت کون بانٹے گا؟ وراثت کا سسٹم نہیں رکھنا چاہیے. پھر زکوٰۃ کی پالیسی اسلام کی کیا بتا رہی ہے؟ اچھا اگر سارے لوگ جو پیسہ آوے لٹا دیں تو جب ضرورت پڑے گی مسلمان کو اور اسلام کو، اسلامی حکومت کو، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا سسٹم بیان کر دیا. اس کے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن بات کی تھی کہ خرچہ کہاں کرنا ہے. بتایا تھا نا کہ جب آپ ان جگہوں پہ خرچہ نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہو جاتے ہیں. اس جگہ پہ خرچہ کرنے کا نام ہی سخاوت ہے. وہ ایک 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ اگر ہمارے والدین پریشان ہیں 3 چیزوں کے لیے، کپڑا، کھانا، رہنے کا مکان اور قرضہ، ان کے لیے 4 چیزیں، وہ اگر پریشان ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کو دینا، اسی کا نام سخاوت ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہے، اگر ان کے اندر یہ تینوں پریشانیاں ہیں کہ کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، اور ہمارے پاس پیسہ ہے، تو ان کی تینوں ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے. تیسرا، اگر کوئی ایسا شخص چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، اگر اس نے آپ سے اپیل کر دی کہ میں پریشان ہوں ان تینوں معاملے میں، اور آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ہاں یہ پریشان ہے، تو آپ کو یہ پیسہ خرچہ کرنا ہے ان کے اوپر، اور اسی کا نام سخاوت ہے. چوتھا، اگر کوئی آدمی آپ کا پڑوسی ہے اور وہ ان 3 چیزوں کی پریشانی ذکر کرتا ہے تو لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اور 5واں میں نے بتایا تھا، اگر آپ کسی جماعت سے منسلک ہو چکے ہیں تو جماعت کے امیر نے اگر اپیل کی ہے تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ لیں. یہ 5 جگہ اگر بندہ خرچہ کرتا رہے گا تو اس کا مطلب وہ سخی ہے. تو مسئلے کا حل ہو گیا نا. اس کے علاوہ جو پیسہ بچا ہوا ہے وہ پیسہ آپ کا ہے، اسی کی وراثت ہے، اسی میں زکات ہے. دوسری بات جو میں نے آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بہادری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو یہ ہے، لیکن وہ صحیح حدیث مجھے نہیں مل پائی اس سلسلے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مرد کی طاقت تھی. ایک حدیث میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بہادری نام طاقت کا نہیں ہے. بہادری نام ہے ذہنی طور پر ہمت کا. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ عقل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطرات کے سامنے کھڑے ہونا. عقل کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے. شیر آ رہا ہے، معلوم ہے اس راستے سے آ رہا ہے، ہم اسی راستے میں جانا ہے، بڑے بہادر ہیں. یہ بہادری نہیں ہے.
شیر چیر پاڑ ڈالے گا. اگر ایسا موقع آ گیا کہ اب شیر کا مقابلہ ہی کرنا ہے تو آپ کے پاس ریوالور ہے, بندوق ہے, لے کر کے اس کے سامنے جانے کی کوشش کریں. نہیں وہ آ رہا ہے اسی روڈ پر, ہم کو اسی روڈ پہ جانے کا, یہ بہادری نہیں. اس کی دوسری مثال شیر, ٹرک آ رہا ہے سامنے, نہیں تو ہم بڑے بہادر مڑتا کے لے کر, یہ کوئی بہادری تھوڑے ہے. عقل کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا, اس کا نام کیا ہے. اب دیکھیں لاٹھی چارج ہو رہی ہے, نہیں تو ہم بڑے بہادر ہیں, ہم بھگیں گے نہیں, یہ بہادری نہیں ہے. اب وہاں پر نہ کھڑے ہونا بہادری ہے. اور پھر آپ کو اگر داڑھی والے کو اس نے دے دیا تو دوسرے کو 2 مارے گا, تم کو 6 مارے گا. لہذا بہادری کا مطلب سمجھ لے, بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقل سے اس بات کا صحیح اندازہ لگا لے کہ یہاں پر خطرے سے ہم اگر بھاگیں گے تو وہ دلی کہلائے گی, زیادہ ایسے خطرے کے سامنے کھڑے ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پر ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بہت خطرناک صورت اختیار کر جاتی تھی تو ہم لوگ اللہ کے رسول کے قریب آ جاتے تھے. یعنی اللہ کے رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سینہ سپر ہوتے تھے کہ سارے لوگ پیچھے ہوتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے. جنگ احد میں ایک کافر ابو ابی بن خلف ہے, انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے گھوڑے کو جوار کھلاتا ہوں روزانہ, وہ جوار کہہ رہا ہوں جو روز کھلاتا ہوں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب حضور سے جنگ ہوگی نا تو اس گھوڑے پہ چڑھ کر کے حضور کو قتل کرنا ہے. نو باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج مل گیا تھا کہ اس نے یہ قسم کھائی ہے. جب جنگ احد میں حالات خراب ہوئے نا تو یہ اللہ کے رسول کی طرف بڑی تیزی سے بھاگا کہ اب یہ موقع اچھا ہے اللہ کے رسول. وہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں اللہ کے رسول کو قتل کروں گا. ایک صحابی بیچ میں آیا اس کو روکنے کے لیے, انہوں نے کہا نہیں آنے دو, یہ کتنا بڑا مرد ہے, اس کو آنے دو. حالانکہ وہ ایسی لوکیشن سے آ رہا تھا کہ دوسرے صحابہ اس کو اٹیک کر کے ختم کر سکتے تھے. حضور نے فرمایا نہیں, اس نے چیلنج کیا نا, اس کو آنے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے چھوٹا سا برچھا لیا اور برچھا پھینک کر کے مارا. برچھا یہاں سے ہلکا سا خراش لگاتا ہوا نکل گیا, کوئی زیادہ نہیں, چھوٹا سا لگا تھا. یہ چیخنا چلانا شروع کر دیا, بھاگا. تو وہ جب اپنے گروہ میں پہنچا تو لوگوں نے کہا ذرا سے مارا ہے, خراش لگی ہے, اور تم اتنا قابلہ مچائے ہوئے ہو. کہا تمہیں معلوم مارا کس نے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے. وہ اگر ہم پر تھوک بھی دیتے تو ہم مر جاتے. اس نے کہا کہ میرے اس درد کو جتنے اس وقت ہمارے ساتھی سب پر بانٹ دیا جائے تو بھی برداشت نہیں کر سکتے, اتنا خطرناک درد ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تھوڑی ہی دور گیا تو اس کے بعد مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی یا 2 آدمی ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار سے مارا. اس کو بھی مارا, بچا کر کے مارا تھا, لیکن وہ بچانا بھی اس نے جو کہا صحیح کہا کہ اگر حضور تھوک بھی دیتے تو ہم مر جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہادری کو چیلنج کرتے ہوئے آپ نے اس کے بہادری کو ایکسپٹ کیا. جنگ خندق کے موقع پر بھی جیسے بتایا تھا, جنگ احد میں جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سلمان فارسی نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کے خندق کھودی جائے, اور اتنی چوڑی خندق کھودی جائے کہ اگر گھوڑا کودانا چاہے نا تو یہ کود نہیں سکے. اور ایک طرف نقلستان تھا, ادھر سے وہ آ نہیں سکتے تھے, دوسری طرف کچھ پہاڑی ٹائپ تھا, وہاں سے گھوڑے اونٹ چڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ اونٹ کو نرم زمین چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کا آئیڈیا لیا, کہا ٹھیک ہے. خیر یہ ہوا کہ سارے صحابہ کو دے دیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 5-5 ہاتھ کھودے. حضرت سلمان فارسی کے حصے میں جہاں پر آیا وہاں پہ نیچے چٹان نکل آئی. اب وہ ٹوٹی نہیں تھی, بیچارے تھک گئے. حضرت علی سے مدد مانگی, حضرت علی بھی گئے, وہ بھی تھک گئے. انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا رسول یہ ہمارے حصے میں جو پڑ گیا رہا ہے یہ تو بڑی پرابلم ہے. انہوں نے کہا چل لاؤ کھلاڑا لاؤ. آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پہلا نعرہ مارا تو اس چٹان کا ایک ٹکڑا کنارے ہوا. اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ تکبیر ماری, دوسرا آدھا ختم ہوا. جب تیسری مرتبہ ماری تو پاش ہو گئی پوری چٹان. تو بعض لوگ کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ جب 40 مرد مارے گا تو اس کی حالت کیا ہونی ہے. حالانکہ حضرت علی خود بہت بہادر آدمی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی آڑ لیتے تھے جب پرابلم جنگ میں کھڑی
हो जाती थी। इसी तरीके से ये जो आपने कोई मरतबा बताया था ना इसी वाक़े में कि रोकाना एक बहुत बड़ा पहलवान था, तो उसने हुजूर को चैलेंज किया था, हुजूर ने उसको पटका था। 3 मरतबा ऐसा लगता है हदीस से कि हुजूर ने 3 पहलवानों से कुश्ती लड़ी है। एक तो रुकाना से, रुकाना का लड़का यजीद बिन रुकाना, इसको ये मालूम था कि हमारे बाप को हुजूर ज़्यादा पिछाड़ चुके हैं, तो ये मुसलमान नहीं था। एक बार नबी के मुताबिक की मुलाकात हो गई, इसने कहा कि अल्लाह रसूल मुझे अगर आप पिछाड़ दें, उन्होंने कहा अगर पिछाड़ दें तो क्या दोगे, क्या इनाम है? तो मेरे पास 300 बकरी है, 100 तुम्हारी। कहा जब वो मैदान में उतरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 सेकंड में उसको नीचे गिराया। उन्होंने कहा नहीं, दोबारा फिर उन्होंने कहा अगर आपकी पिछाड़ दी तो कहा 100 बकरी और देंगे। कहा फिर आज वो दोबारा लड़ा, अल्लाह के रसूल साधारण फिर उसको पटक दिया। इसका अभी शौक पूरा नहीं हुआ, इसने फिर कहा अल्लाह के रसूल एक मरतबा और हो जाए। उन्होंने कहा क्या दोगे? कहा 100 बच्ची होगी दे देंगे। 300 बकरी इसके पास थी। अल्लाह के रसूल ने तीसरी मरतबा उसको पटकने के बाद बहरहाल उसने कहा कि मुझे आज तक इस पूरे गल्फ में, खलीज में किसी ने हमारी पीठ नहीं लगाई और आप पहले आदमी हैं। उसे बानु बुनियाद पर वो मुसलमान भी हो गया। एक रवायत में आता है अल्लाह के रसूल दादा ने उसको कहा बकरियाँ ले जाओ तुम अपनी, तुमको मालूम नहीं थे किससे टकरा रहे हो, हमारी बकरी भी चली गई, तुम्हारी शिकत भी हो गई, ज़्यादा बकरियाँ क्या है अपनी, तुम वापस ले जाओ, हमारी तरफ से तुमको क्या है, गिफ्ट है। इसी तरीके से एक और पहलवान है अल अस्वद हजीमी, जहाँ उसका नाम था, इसने नबी के सल्लल्लाहु से कहा कि अगर आप मुझे पिछाड़ देंगे तो मैं मान जाऊँगा। उन्होंने कहा जब तुम्हारा दिल जाए कुश्ती लड़ लो। वो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती लड़ा, इसका हशर भी वही हुआ। ऐसा पटका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किसी बच्चे को दे मारे भैया थी। बहरहाल ये पहली मरतबा मैं सरेंडर हो गया। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जंगे हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी, क्योंकि जंगे हुनैन में क्या हुआ कि हवाज़िन कबीले से जंग हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पर काबू पा गए, ये लोग भागे मैदान छोड़ करके काफिर। उतने में सहाबा जो है वो माले गनीमत को इकट्ठा करने लगे। उतने में क्या हुआ कि उनके तीर अंदाजों का एक दस्ता आ करके उसने दूर से तीर अंदाजी शुरू कर दी और इतनी खतरनाक तीर अंदाजी शुरू की कि सहाबा के पैर उखड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में सामने आए और आपके खच्चर पे सवार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर को लेकर के आगे बढ़े और जब उन लोगों ने चैलेंज किया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना नबी हूँ, मैं नबी हूँ, ला कज़िब, झूठा नहीं, अना इब्न मुत्तलिब, मैं इब्न मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये कह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए। बहरहाल पूरी जंग पर फिर अल्लाह के रसूल ने अकेले कंट्रोल किया, सहाबा बाद पीछे आकर के मिलते गए। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहादुरी थी और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत थी। इंशाअल्लाह कल ज़िंदगी रही तो कल आप असल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है रहमतुल लिल आलमीन, उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।